پریز گاڈ، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ ایسے عزیزو، آپ سب کی خدمت میں خداوند کے خادم حشمت معراج کا السلام۔ کلام مقدس میں سے زبور 150 اس کی پہلی 6 آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی کل 6 ہی آیات ہیں اور میں سب آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ آئیے سب اس میں شامل ہوں۔ خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ خداوند ہمارے زندہ خدا کے اس پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے اس کی برکات ہم سب پر نازل ہوں۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، کل 150 مزامیر ہیں اور یہ آخری مزمور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یعنی آخری زبور، داؤد نبی کے زبور، تمجید، پرستش، حمد، ثنا، آہ و نالا، فریاد، معافی اور دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے اور ابلیسی قوتوں سے بچنے کے لیے خداوند کے حضور میں فریاد ان زبوروں میں ہمیں ملتی ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ کسی بزرگ خداوند کے خادم سے میں نے سیکھا کہ کلام پاک کا اگر باقی حصہ خوراک ہے تو یہ زبور یا امثال کی کتاب سیلڈ کے برابر ہیں، اور مینز کہ اس سے لذت کھانے کی دوبالا ہو جاتی ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مطلب میرا کہنے کا نہیں کہ یہ اس کے مترادف ہے، لیکن جیسے کھانے میں سیلڈ کی اہمیت ہے اور اس سے کھانا دوبالا ہو جاتا ہے، اس کی لذت، اسی طرح اس کی غذائیت، معمولی پریزنٹیشن میں سمجھتا ہوں ان زبوروں کے وسیلہ سے، امثال کی کتاب کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں راحت آتی ہے، تقویت آتی ہے، اطمینان، سرور آ جاتا ہے، اور ہم ان دعاؤں کے وسیلہ سے، ان مناجات کے وسیلہ سے خداوند کے حضور میں فریاد کرنا سیکھتے ہیں۔ اور میں نے بھی ان زبوروں کی آیتوں سے بے شمار جگہوں سے سیکھا کہ کس طرح خدا کے حضور میں اپنے آہ و نالہ کو، اپنی منت کی فریاد کو، دکھ کے وقت، مصیبت کے وقت، خوشی میں اور کامیابی میں، اور اپنے خدا کی تمجید، ستائش، پرستش کرنے کے لیے کیسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ اس زبور میں مزے کی بات ہے کہ خداوند کی حمد کا ذکر ہے، خدا کی پرستش کا ذکر ہے، اور خداوند کو اپنی پرستش بھلی معلوم ہوتی ہے۔ زبور 149 میں بھی پہلی آیت یہی ہے، خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ بس خداوند کی قدوسیت کے شایان شان ہمیں اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو اول درجہ دینا، اور اس بات کا اعتراف کرنا کہ وہ مالک کل ہے، قادر مطلق ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی پرستش کریں، حمد کریں، تمجید کریں، اس کے بڑے کاموں کا بیان کریں، دنیا کے ساز اٹھا کر اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، ان سازوں کو اور اپنی آوازوں کو بلند کر کے اپنے جاہ و جلال کے بادشاہ کا استقبال کریں، جو ساری کائنات کو اپنے منہ کے دم سے بناتا ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دنیا کے معبودوں کے سامنے ان کے پوجنے والے، پرستش کرنے والے ناچتے اور گاتے ہیں۔ ہم اپنے خداوند کی
تمجید اور ستائش و پرستش کریں، بے شمار سازوں کے ساتھ دف بجاتے ہوئے، جیسے لکھا ہے ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، ستار کے ساتھ، گٹار کے ساتھ، سارنگی کے ساتھ، بلند آواز جھانجھ کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانجھ کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ اور پھر کنکلوژن یہ ہے، آخری آیت 6 آیت میں لکھا ہے ہر متنفس ہر جاندار جو سانس لیتا ہے خداوند کی حمد کرے۔ اور پھر خداوند کا ممسوح شیریں نغمہ ساز داؤد بادشاہ کہتے ہیں خداوند کی حمد کرو۔ اسی انہی الفاظ کے ساتھ آغاز ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ انجام ہے۔ میں آج جب اس زبور پر غور کر رہا تھا تو میں انتہائی شادمان ہوا کہ خداوند کے ممسوح نے کیسے حمد کا ذکر ہے، اس میں کوئی اپنی فریاد نہیں پیش کی، کوئی اپنی مناجاتیں پیش نہیں کی، اپنی کوئی درخواستیں پیش نہیں کی، اپنی کسی مشکل کے حل کے لیے دعا نہیں مانگی، صرف اس کی پرستش کی ہے۔ اس برے کو چومیں، اس برے کی پرستش کریں، کیونکہ وہی ستائش و پرستش و تمجید کے لائق ہے، اور فرشتگان اور کروبین بلا ناغہ اسے قدوس 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 پکارتے ہیں۔ آئیے ہم خدا ان کا شکر کریں جس نے ہمیں اعزاز بخشا کہ جب تک ہمارے سانسیں ہیں، جب تک ہمارے جسم میں دم ہے، ہم اپنے خدا ان کو مبارک کہیں، اس کی تمجید کریں، پرستش کریں اور اس کے نام کو سربلند کرتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے اپنی برکات کو ہم سب پر نازل فرمائے۔ خدا اپنی چنیدہ برکات کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو عطا فرمائے، کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ خدا ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہاروں، بے گھروں، جنگ و جدل میں جتنے یتیم رہ گئے یا جتنے کسی بھی مشکل حالت کا شکار ہیں، ہم ان کے دکھوں کو خدا ان کے مذبح پر رکھتے ہیں، منت کرتے ہیں۔ خدا ان دکھیوں کے آنسوں کو جو خود فرماتا ہے انہیں مشکیزہ میں رکھتا ہے، خدا ان کے آنسوں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تسلی دے، غمزدہ گھرانوں کو تسلی دے، اور جہاں کہیں ٹوٹے ہوئے دل ہیں، جہاں گھر بار میں کھانے پینے کے لیے نہیں، بنیادی سہولتیں نہیں، خدا اپنی مٹھی کو کھول کر آسودہ کرے، اور خدا فضل دے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے ہم جنسوں سے رپوشی نہ کریں، تاکہ افراد کے ساتھ ہم اپنے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں اور جن کو ہم نہیں بھی جانتے ان کی مدد کریں، تاکہ جلال کے بادشاہ کی بادشاہی قائم ہو۔ خدا اس کرسمس سیزن میں ہمیں اپنے گہرا مسا میں لے کر چلے اور اپنے گہری باتوں کو، اپنے ان گہرے بھیدوں کو ہم پر آشکارا کرے، سمجھنے کا فضل عطا کرے، اور کلام پاک کی باتوں پر ہم سچے دل سے عمل کریں۔ خدا ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے کوچوں کو، ہماری آبادیوں کو، ہمارے سارے ملکوں کو جہاں جہاں ہمارے عزیز بستے ہیں برکات سے نوازے، قائم و دائم رکھے۔ مسیح مسلوب کے نام کا واسطہ دے کے مانگتے پا لیتے ہیں، آمین۔ بلیس یو آل، گڈ بائے، تھینک یو۔